ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، آج ہم نے پہلی غزل جو ولید اگنی کی لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولید اگنی کا سن پیدائش 1668 سے 1737 کا ہے۔ ولی اپنے عہد کے بزرگ اور بڑے شاعر ہیں۔ ان کا اصل نام محمد ولی تھا۔ ابتدا میں فارسی زبان میں شاعری کی، مگر پھر اپنے مرشد شاہ سعد اللہ گلشن کی ایما پر اردو میں شاعری کرنے لگے اور اردو غزل کے بابا آدم کہلائے۔ آپ نے 1700 میں دلی کا سفر کیا اور جب آپ کا دیوان دلی پہنچا تو وہاں بھی سنجیدہ اردو شاعری کا آغاز ہوا۔ اب میں آپ کو اس کا پہلا شعر پڑھاتی ہوں اور اس کی ہم تشریح کریں گے۔ مت غصے کے شعلے سوں جلتے کوں جلاتی جا، ٹک مہر کے پانی سوں تو آگ بجھاتی جا۔ مشکل الفاظ پہلے میں آپ کو بتا دوں، سوں جو ہے یہ قدیم اردو میں سے کو کہتے ہیں اور کوں جو ہے یہ کو کی جگہ استعمال ہوتا تھا۔ اب مہر، پیار، محبت، اور یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں وہ ایک ولی جو ہیں وہ ایک حسن پرست شاعر ہیں، ایک زندہ دل، خوش طبع اور عاشق مزاج انسان تھے۔ انہوں نے کئی کامیاب عشق کیے، انہیں محبوب سے وصل سے شاد کامیابی حاصل رہیں۔ عموماً شاعر محبوب کے لیے ایسے انداز اور کلمات کا استعمال کرتے ہیں جن سے مذکر مونس کی وضاحت نہیں ہو پاتی، لیکن اس غزل میں جو پیرایا اظہار ملتا ہے اور لفظوں کا جو استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر ایک عورت سے مخاطب ہے۔ ولی کے ہاں اور غزلوں میں بھی یہی انداز ملتا ہے۔ اب اس شعر میں وہ اپنی محبوبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک تو میں تمہاری جدائی کی آگ میں بری طرح جل رہا ہوں، اور دوسرا تمہارا غصہ اس آگ کو مزید بھڑکا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے پیار اور محبت سے دیکھو تاکہ ہجر کی یہ آگ ٹھنڈی ہو کر بجھ جائے۔ آپ اس میں یہ ایک شعر ایڈ کر لیجئے۔ جوانی مٹ گئی لیکن خلش درد محبت کی، جوانی مٹ گئی لیکن خلش درد محبت کی، جہاں محسوس ہوتی تھی وہیں محسوس ہوتی ہے۔ اب دوسرا شعر دیکھیں۔ تجھ چال کی قیمت سوں دل نہیں ہے میرا واقف، ایمان بھری چنچل ٹک بھاؤ بتاتی جا۔ ٹک جو ہے یہ بھی قدیم اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ذرا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ تجھ چال کی قیمت سوں، کہتے ہیں کہ اے مغرور اور شوخ محبوبہ، مجھے تمہاری خوبصورت اور دلربا چال کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، ذرا مجھے اس کی قیمت بتا دو۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی شعر جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو پہلے اس کا مفہوم لکھیے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے آپ کو تشریح جو ہے وہ بہت طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایگزام میں 15 نمبر کا یہ سوال آئے گا جس میں سے 10 نمبر کی تشریح ہوگی اور 5 نمبر شاعر کے نام کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا اس کا کہ 2 نمبر ایک تشریح کے لیے آپ کو صرف 2 نمبر مختص کیے گئے ہیں، اس لیے آپ کو اس کی بہت زیادہ طویل تشریح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرا شعر آپ اس میں کیا کہیں گے کہ وہ محبوب کی دل نواز اور دلکش اداؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی چال اس قدر خوبصورت ہے کہ کوئی بھی اس کی چال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چلتا ہے تو یوں لگتا ہے گویا ساری دنیا رقص میں ہے۔ اس کی چال کی دلکشی، رعنائی اور دل آویزی بڑی گراں قیمت ہے۔ کبھی تو اس کی چال قیامت برپا کر دیتی ہے اور کبھی وہ اپنی اداؤں سے اٹھلا اٹھلا کر چلتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ اچھا، اب جو ہے وہ بھاؤ، یہ رقص کا ایک انداز بھی ہوتا ہے جس میں رقص کرنے والی عورت آنکھ، ہاتھ اور دوسرے اعضاء کے اشاروں سے گیت کے مضمون کی کیفیت کی منظر کشی کرتی ہیں، ادائیں دکھاتی ہیں، دل لبھاتی ہیں۔ بھاؤ کا استعمال قیمت کی مناسبت سے بھی ہے اور رقص کے اس پہلو کے پیش نظر اس میں ابہام بھی رکھا گیا۔ ابہام کیا ہوتا ہے کہ بات کو مبہم کر دینا، کیسے انسان جو ہے قاری جو ہے وہ شک میں، وہم میں پڑ جائے، اس کو ابہام کہتے ہیں۔ اچھا، اب چال دیکھیں، چال کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مطلب انداز اختیار کرنا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جو جس سے اگلے شخص کو آپ کچھ کوئی میسج دینا چاہتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں آپ
یہ شعر ایڈ کر سکتے ہو. یا آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، یا آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا. ٹھیک ہے، آپ یہ 2 شعر رکھیں، باقی پھر ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.